औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। जो हमारी डिस्कशन चल रही थी ना जी, कि जी वो जो लोग हैं वो टॉक्सिक वर्क इन्वायरमेंट या बॉस की वजह से वो छोड़ के जाते हैं ऑर्गेनाइजेशन को, तो उसको आगे बढ़ाते हैं। एक और चीज़ वो ये है कि मतलब ये भी हो सकता है कि एक हाईली क्वालिफाइड टैलेंटेड बंदा जो है ना, इन अनक्वालिफाइड और टैलेंट के बगैर वाली बंदी का सबॉर्डिनेट बन जाए। तो उस सूरत में व्हाई यू गेट फ्रस्ट्रेटेड, दिस इज माय क्वेश्चन। बजाय इसके कि आप फ्रस्ट्रेटेड हो ना, गो एंड वर्क ऑन योर बॉस। ठीक है, ये तो टीम वर्क है ना यार। वो ये जरूरी नहीं कि आपका जो बॉस है वो जो प्रोफेशन है उससे रिलेटेड, मे भी उसका एक्सपीरियंस ज़्यादा हो, मे भी उसका नॉलेज बहुत सारी चीज़ों में बेहतर हो, लेकिन ये भी होता है कि हर इंसान जो है वो कंप्लीट नहीं होता। ठीक है जी, हर इंसान के अंदर एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट्स होती है, स्ट्रेंथ्स होती है। तो अगर आपको ये लगे कि आपका बॉस टैलेंट में या बहुत सारी प्रोफेशनल चीज़ों में आपसे कम है, या आप दूसरे अल्फाज में आप उससे अच्छे हैं, तो वाई नॉट टीच योर बॉस। ठीक है, क्योंकि उसको आप सिखाएंगे तो उसका कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। ठीक है, वो रिटालिएट नहीं करेगा, वो जो आप करवाना चाहते हैं ना आराम से करवा सकेंगे। कि अगर आप उसके दिल में और उसकी ब्रेन में ये इस्टेब्लिश करा सके कि ये चीज़ें जो मैं आपको सिखा रहा हूँ ना, इट इज़ टू सपोर्ट यू, टू सपोर्ट द ऑर्गेनाइजेशन, टू सपोर्ट द कारपोरेट गोल। तो जो बॉस, जिस बॉस में वो ना हो, ऑन द अदर हैंड जो इस तरह का बॉस हो, सही है, जो इस तरह के जिसके एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट्स हो या उसके जो वो है रिपोर्टी के अंदर टैलेंट हो, उसकी स्किल्स डेवलप हो, प्रोफेशनली आपसे अच्छा हो, तो बजाय इसके उसको स्नब करे, उसको प्रेशर में रखे, वो जो आपको सिखा रहा है उसको टेक इट, वो सीखे, उसको इम्प्लीमेंट करवाए। मेरा नहीं ख्याल कि इससे आपके करेक्टर पे या आपके जो वो है प्रोफेशनल एटायर पे या प्रोफेशनल पिक्चर पे कोई बुरा असर पड़ेगा, या कोई आपको इस पे स्नब करेगा कि आपने एक सब रिपोर्टिंग से चीज़ सी करना वो इम्प्लीमेंट करा दी। आई डोंट सी एनी प्रॉब्लम विद इट। सही है, तो इस तरह के ये जो छोटे छोटे मसले मसाइल होते हैं ना, बजाय इसके कि उसकी वजह से बंदा कंपनी छोड़ दे या ऑर्गेनाइजेशन छोड़ दे, हैव अ डिस्कशन। ठीक है, उसको डिस्कस करी और सॉर्ट आउट करके आगे बढ़े। सही है, एक और बात होती है जो कि अक्सर जो लोग छोड़ के जाते हैं ना, उनके अंदर एक बहुत बड़ा अलमिया होता है, उनका एक बहुत बड़ा एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट होता है, एक बहुत चैलेंज है जिसको हमें देखने की ज़रूरत है। वो ये है कि ऐसे लोग कामचोर होते हैं। ठीक है जी, ये मेरा एक्सपीरियंस हुआ है, अभी रिसेंटली एक्सपीरियंस हुआ है कि जो बंदा आपने उसको असाइनमेंट दी, अच्छा वो गया भी एक जगह पे, वहाँ पर वो अवेलेबल भी था। ठीक है, आप जाते हो, अवेलेबल होते हो, आपकी ट्रैकिंग सही है, तो उसके बाद ये तो ना ऑर्गेनाइजेशन कर सकती है, ना आपकी लाइन मैनेजमेंट, ना अपर मैनेजमेंट कर सकती है, कि वो यही तक कर सकती है कि आपको एक जगह पर पहुंचाए। ठीक है जी, कि ये आपकी डेस्टिनेशन है और यहाँ पर आपने ये काम करना है। अब आगे उस जगह पे वो काम करना जो है ना, वो आपकी अपनी प्रोफेशनल और ज़मीर की आवाज़ है। ठीक है, तो वो जिन लोगों का ज़मीर मुर्दा होता है, ये जो रेस है ना, रेस जो कंपटीशन की रेस में जो लोग पीछे रह जाते हैं, उनके अंदर ये आदतें डेवलप हुई होती है। ठीक है भाई, आप एक जगह जाते हो, आपको कस्टमर से मिलना है, व्हाई डोंट यू मीट द कस्टमर। ठीक है, ये एक बॉसी क्वेश्चन है। सही है, आप कस्टमर से क्यों नहीं मिले। सही है, ऑन द अदर हैंड अगला बंदा क्या कहता है कि जी मेरी क्या कहते हैं सेल्फ इंटीग्रिटी को आपने मजरूह किया है, तो आपके बॉस ने आपको कहा था कि उधर जाओ, ठीक है, वहां तक पहुंचो और उसके बाद वो कस्टमर से न मिलो यार, और सिस्टम पे आप जो है ना वो फेक रिपोर्ट करो कि आप उससे मिले हो। तो ये इससे आपकी इंटीग्रिटी आपने खुद हर्ट की या आपके बॉस ने हर्ट की है। ये एक ऐसा क्वेश्चन है जिसको हमें देखने की ज़रूरत है। वो लोग जो कि ऑर्गेनाइजेशन छोड़ के जाते हैं,
ان کے پرسپیکٹیو میں، ٹھیک ہے جی. اب اس میں قصور کس کا ہے؟ اگر اپیرنٹ دے دے کہ آپ نے سسٹم کو بریچ کیا، آپ نے فیک رپورٹنگ کی، آپ ادھر گئی بھی کام نہیں کیا، تو یہ تو کمپنی کا یا آپ کی سینئر کا اس میں کوئی قصور نہیں نا. اٹ از 100% اپ ٹو یو، آن ٹو یو. اب جو تم سفر ہو رہے ہو، تمہاری فیملی سفر ہو رہی ہے، تمہاری کیریئر پہ ایک وہ آ گیا ہے، بریک لگ گیا ہے، ٹھیک ہے، اس میں کسی کا قصور نہیں ہے، صرف اور صرف تمہارا قصور ہے. تو اگر قصور میرا ہے تو وائی ڈونٹ آئی اون اٹ، ٹھیک ہے، میں اس کی تلافی کروں، کسی آرگنائزیشن میں جب جاؤں تو یہ والی چیزیں ریپیٹ نہ کروں، ٹھیک ہے. یہاں سے ایک اور ڈسکشن سٹارٹ ہوتی ہے کہ کیا اگر اگلا آرگنائزیشن مجھے موقع دیتا ہے اور میں وہاں آ جاتا ہوں تو اس طرح کے یہ جو وہ ہے جھوٹ بولنے کا عمل ہے یا فیک رپورٹنگ ہے، کیا یہ سلسلہ جاری رہے گا؟ جو میری آبزرویشن یہ ہے نا، وہ 90% یہ جاری رہتا ہے، ٹھیک ہے. یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو کہ میں نے کہا نا کمپٹیشن کے ریس میں شروع سے پیچھے جا رہے. اچھا، جب وہ پیچھے رہ جاتا ہے نا تو بجائے کہ اس کو ٹھیک کرے، وہ اور چیزیں ایڈ کر کے نیگیٹو خود کو پیچھے کر رہا ہوتا ہے، پیچھے دھکیل رہا ہوتا ہے، پروفیشنلی، ٹھیک ہے جی، اور وہ پرسنلی بھی، سوشلی بھی، ہر آسپیکٹ میں وہ خود کو پیچھے دھکیل رہے. کام چور ہے، نکما ہے، ٹھیک ہے. اب کام چوری اور نکما جو ہے نا تو وہ آپ کے اندر سے اپنا باس نکال سکتے ہیں نا، آپ کی آرگنائزیشن نکال سکتے ہیں. اس کو آپ کو خود ٹیک اپ کرنا پڑے گا، خود نکالنا پڑے گا، بیکاز اٹ از یور ایریا آف امپرومنٹ، ٹھیک ہے جی. اچھا، جو 10% ہے نا، وہ کام چور کیوں رہ جاتا ہے؟ وہ بیسیکلی اس لیے رہ جاتا ہے کہ جو ریس میں آگے نکل چکا ہوتا ہے نا، وہ زیادہ ٹائم اس کی غیبت میں، اس کے خلاف دل میں کڑنے میں، اس کے اندر ایک لاوا پکڑا ہوتا ہے، ٹھیک ہے جی. اپنی جو فیلیور ہے نا اس کو ایکسپٹ نہیں کرتا، اور اگلی کی جو کامیابی ہے اس سے ہضم نہیں ہوتی. یہ ڈائلیما جو ہے نا اس کو آگے بڑھنے نہیں دیتا، پیچھے دھکیل رہا ہوتا ہے. ایز اے ہیومن بینگ آپ کو وہاں پر فل سٹاپ مارنا چاہیے. وہ آگے نکل گیا، ویل، اس کو ایکسپٹ کرو، اپنی فیلیور کو ایکسپٹ کرو، اپنی ایریا آف امپرومنٹس پہ کام کرو، اپنی اسٹرینتھ کو ڈیولپ کرو، اپنے آپ کو ڈیولپ کرو. تو پھر آپ جو ہے نا اتنا اپنے آپ کو ڈیولپ کرو کہ جس سپیڈ سے وہ جا رہا ہے نا، یا جو گیپ ہے، گیپ کو بھی کور کر لو اور اس سے آگے نکل جاؤ، ٹھیک ہے جی. دیٹ از ٹوٹلی اپ ٹو یو. اس میں کوئی نہ آپ کی ہیلپ کر سکتا ہے، نہ کوئی آپ کو گائیڈ کر سکتا ہے. گائیڈ کر سکتا ہے مطلب آپ کو مشورہ دے سکتا ہے، لیکن چونکہ پریکٹیکل کام ہے، ٹھیک ہے جی، تو پریکٹیکل کام آپ کو خود کرنا پڑے گا، خود انوالو ہونا پڑے گا. اندر جو گن ہے نا اس کو ڈیلیٹ مارنا پڑے گا، اپنی ذہن کو صاف کرنا پڑے گا. جو ٹائم آپ نے لوز کیا ہے، جو ٹائم جس کو آپ نے کل کیا ہے، اور ایکچولیٹی اس ٹائم نے آپ کو کل کیا ہے، ٹھیک ہے جی. ہم کہتے ہیں نا وہ لوگ ہیں جو ناکام ہوتے ہیں، وہ کوشش کرتے ہیں ٹائم پاس میں ایکچولی ٹائم ان کو پاس کر لیتا ہے. جب ٹائم آپ کو پاس کر لیتا ہے نا تو پھر آپ کے پاس غلطی کی کوئی گنجائش نہیں کہ دوبارہ آپ ٹائم کو پاس کریں. صحیح ہے. 16 سال 18 سال سے بندہ ٹائم پاس کرتا ہے نا، اتنی اس کے اندر وہ کیا کہتے ہیں، وہ نہیں ہے، اندر سے اس کو اتنی آواز نہیں آتی رہا کہ 16 سال آپ نے اپنے ضائع کیے، اپنی فیملی کے ضائع کیے، اپنے بچوں کے لیے ضائع کیے، اور ابھی بھی تمہاری آنکھیں کھلی نہیں ہے. اب آئی ڈونٹ نو کہ کس طرح کے لوگ ہوتے ہیں. پھر کہتے ہیں کہ جی آرگنائزیشن میں ایشو ہے. تو اب مجھے بتائے یہ ایشو آرگنائزیشن میں ہے یا بندے میں ہے؟ میرے خیال میں بندے میں ہے، ٹھیک ہے جی. یہ میری آبزرویشن رہی ہے تھرو آؤٹ. یہ دو سال ایک دو ہو گیا کہ جو فیلیور ہے نا، فیلیور، ٹھیک ہے، فیلیور کو سب سے پہلے آپ کو، یہ میں بار بار کہتا ہوں، ایکسپٹ کرنا پڑے گا. اف یو ایکسپٹ اٹ، یو آر دا ونر، ٹھیک ہے. اس سے لرن کرے، اس کے اندر جو غلطیاں کیے ان کو نہ دہرائے. بس یہ 3 کام ہے: لرن کرے، غلطیاں نہ دہرائے، پہلے اس کو ایکسپٹ کرے. انشاءاللہ آپ کو گرو کرنے سے، آپ کو آگے بڑھنے سے، سپیڈ سے اوپر جانے سے کوئی مائی کا لال روک نہیں سکتا. اگر آپ کے اندر یہ والی جو 3 چیزیں ہیں یہ آپ کریں، اور ساتھ میں اپنا کام اپنی لگن کے ساتھ، ڈیڈیکیشن کے ساتھ، محنت کے ساتھ انوالو ہو کے
کمیونیکیشن اپنا اسٹرانگ کر کے کر سکتے ہیں یا کروا سکتے ہیں، یہ بھی بہت ضروری ہے۔ لیکن کام چوری، نکما پن، ٹھیک ہے جی، نیگلیجنس، کیجولنس، یہ اپنے اندر نکالنا پڑے گا۔ اچھا، یہ جو فیل لوگ ہوتے ہیں نا، ان کے اندر ایک اور خامی ہوتی ہے جو کہ انتہائی ٹاکسک چیز ہے اور جس کو بھی ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے، وہ ہے دے آر ویری کیجول ان دیئر رسپانس۔ کوئی اسائنمنٹ ٹائم پہ نہیں کرتے، کوئی آپ ان کو فارمیٹ بتاؤ تو وہ اس میں وہ انگلی کر رہے ہوتے، وہ ان کی انکمپلیٹ ہوتی ہے۔ میجورٹی آف ٹائم جو ہے نا، وہ ان کو پریویس ڈیٹا اٹھا کے آپ کے سامنے پریزنٹ کرتے ہیں۔ اگر آپ کی آنکھ کھلی ہے نا، تو آپ مہینہ یا ڈیٹ دے کے اس کو ڈائگنوز کر سکتے ہیں دیٹ ہاؤ مچ کیجول ہی از۔ اگر یہ فیک یا جھوٹ بولنے والا بندہ ہے اور اس طرح کے جو یہ ہے نا اسائنمنٹ پلین آف فکشن ہو گیا یا اور جو بہت ساری اسائنمنٹس ہوتی ہے، اس کے اندر بندہ کیجول آپ کو نظر آئے، اس نے ڈیٹس بھی ایون نہ چینج کیے ہو، 2-3 مہینے پرانا والا ڈیٹا آپ کو دکھا رہا ہو نا، تو اٹ از مائی سجیشن kick him out on the spot. ٹھیک ہے، he deserved to be kicked out not because of his boss or the toxic environment of the organization. He is a casual and non-performing person. ٹھیک ہے جی، جو ڈیزرو کرتا ہے کہ اس کو کک آؤٹ کیا جائے۔ تو یہ چند گزارشات تھی کہ یہ مطلب کنوے کر سکوں آپ کو کہ لوگ کبھی اپنی باس یا انوائرمنٹ کو نہیں چھوڑتے، اپنی اہنکار کی وجہ سے وہ چھوڑ جاتے ہیں یا نکالے جاتے ہیں۔ تو اپنی اہنکار جو ہے نا، ان کو صحیح کرنا آپ کا میرا کام ہے، ٹھیک ہے، اس پہ کام کرنا چاہیے، نہ کہ سارا دن دوسروں کی کیڑی نکالنے میں اور ان کی غیبت کرنے میں نکالیں۔ جزاک اللہ۔